جو نیولی الیکٹڈ امریکن پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ ایونجلس کرسچن ہے. تو لہٰذا جو ایونجلس کرسچن ہے ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہر صورت میں ہر ممکن حد تک جیوز کو، اسٹیٹ آف اسرائیل کو سپورٹ کیا جائے. تو اس حوالے سے بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان پہ نظر رکھیے گا، ان کو پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم. ہم اسٹڈی کر رہے تھے کہ ابلیس کا کیا فنامنا ہے اس کائنات میں اور ہماری انسانی زندگی میں. تو ٹاپک پہ چلنے سے پہلے تھوڑا سا کرنٹ افیئر کے بارے میں جسٹ 1-2 منٹ کے لیے، کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے آپ نے، میرے جتنے سننے والے ہیں سب نے بڑی خصوصی نگاہ رکھنی ہے مڈل ایسٹ کے حالات و واقعات پہ. بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ڈاٹ کنیکٹنگ میں وہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہوا ہے، اور اس لیے اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن ابھی چونکہ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس لیے مڈل ایسٹ کے اوپر خصوصی نظر رکھیے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو نیولی الیکٹڈ امریکن پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ ایونجلس کرسچن ہے. جو ایونجلس کرسچن ہے یہ ایک سمجھ لیں فرقہ ہے پروٹیسٹنٹ کرسچنز کا، اور یہ سب سے خطرناک فرقہ ہے کرسچنز میں، سب سے زیادہ انتہا پسند ہے اس حوالے سے کہ ان کا یہ بلیف ہے کہ پوری دنیا کے اوپر بائبل کی حکمرانی ہونی چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ بائبل کی حکمرانی اس وقت ہوگی جب ہمارے جو سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ ہے وہ آئے گی، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بعد. اور ان کا یہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہر صورت میں یہودیوں کو سپورٹ کرنا ہے. یہ کیوں یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کا یہ بلیف ہے کہ ہمارے کرائسٹ تب آئیں گے جب زمین پر اینٹی کرائسٹ موجود ہوگا. اور یہ یہودیوں کے مسیح کو اینٹی کرائسٹ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے پھر جب یہودیوں سے ان کا گٹھ جوڑ ہوا تو انہوں نے یہ ایک نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ یہودی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک بیت المقدس تعمیر نہیں کیا جائے گا، یعنی مسجد اقصیٰ گرا کے تھرڈ ٹیمپل نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک ہمارا مسیح نہیں آئے گا. تو یوز کے مسیح کو اینٹی کرائسٹ سمجھتے ہیں کرسچنز. تو لہٰذا جو ایونجلس کرسچن ہے ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہر صورت میں ہر ممکن حد تک جیوز کو، اسٹیٹ آف اسرائیل کو سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ ٹیمپل بنائیں، تھرڈ ٹیمپل بنائیں، اور اس کے بعد ان کا مسیح آئے. جب ان کا مسیح آئے گا تو سیکنڈ کمنگ آف جیسوس ہوگی. تو اس حوالے سے بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان پہ نظر رکھیے گا، ان کو پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. ہم نے چھوڑا تھا کہ ابلیس نے یہ دعویٰ کیا اللہ کریم کے سامنے کہ میں ان کو اغوا کروں گا اور زمین کو ان کے لیے آرائش و تزئین سے بھر دوں گا. اور اللہ نے کہا کہ تم میرے مخلص بندوں کو کچھ نہیں کہہ سکے گا. اب اس میں یہ دیکھیں کہ اغوا کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ابڈکشن کیا ہوتی ہے. ابڈکشن میں یہ مثلا کسی فورسبلی کسی کی ڈیسٹینیشن کو چینج کر دینا. تو یہ بہت امپارٹنٹ نقطہ ہے. میں دوبارہ اس پہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی امپورٹنس آپ سمجھیں کہ ابڈکشن وہ ہے کہ آپ کی اصل ڈیسٹینیشن سے آپ کو ہٹا کر کسی اور طرف لے جایا جائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ان بندوں پر اٹیک کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل رہے ہوتے ہیں. اغوا کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی ایک ڈیسٹینیشن ہے، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کو وہاں سے فورسبلی ریموو کر دیا جائے. اور یہ ان پر سب سے پہلے ان بندوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے کے مسافر ہوتے ہیں. ان کے اوپر یہ بڑی شدت کے ساتھ اٹیک کرتا ہے اور پھر ان کو اس راستے سے ہٹا دیتا ہے.
یہ اغوا کا اس لیے اس نے کہا کہ جو بھی تیری طرف چل کر آنا شروع ہوگا میں اس کو اغوا کر کے کسی اور طرف لے جاؤں گا. اسی کو اس نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورت النساء اور آیت نمبر ہے 119. اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں اور تیری اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں. یہ اس جملے پہ آپ نے غور بھی کرنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد کرنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے کہ انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں اور ان سے کہوں گا، بلکہ یہ کہا جو لفظ یوز ہوا قرآن میں وہ امر کا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں. اللہ کی تخلیق کو کیسے بدلنا ہے یہ جب ہم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں پھر میں آپ کو تفصیلی بتاؤں گا. لیکن یہ شیطان نے اپنے ذمہ ایک بگ اسائنمنٹ لی کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی صورت کو بگاڑ دیں. جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ڈوبے گا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ سورہ النساء آیت نمبر 119. اچھا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپریٹ کیسے کرتا ہے. سب سے پہلے یہ اس نے کہا میں زمین کو تزئین و آرائش سے بھر دوں گا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کو اغوا کروں گا، جو تیرے رستے کی طرف چلیں گے میں ان کی ڈیسٹینیشن بدل دوں گا، ان کا راستہ بدل دوں گا. پھر اس نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا، یعنی جب یہ میرے تابع ہو جائیں گے کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر ہے 64 جس میں کہا ہے کہ ان میں سے تو جیسے بھی تو اپنی، اللہ تعالیٰ اب اسے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو کر لے جو کرنا ہے، اور اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں دے رہے ہیں کہ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا لے، ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لا اور ان کے مال اور اولاد سے اپنا حصہ نکال. شیر رکھ لے اس میں، حصہ رکھ لے اس میں، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے. ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہوتے ہیں. اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، میں دوبارہ اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 ہے. اللہ نے جب اس نے یہ چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کے ساتھ یہ کروں گا تو اللہ نے کہا کہ تو اپنی آواز سے بہکا لے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپنی آواز سے بہکاتا ہے. آگے قرآن میں بیان ہوگا اس کی شکل نظر نہیں آتی لیکن یہ آواز سنائی دیتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ آواز ہم میں سے کسی بندے نے دی ہے اور بندہ اس کی آواز کی وجہ سے بہک جاتا ہے. یہ بڑا خطرناک بڑا ڈیلیکیٹ دشمن ہے. آگے آگے چلتے جائیں آپ پر تفصیلات واضح ہوتی جائیں گی کہ اگلا ہتھیار اس کا کیا ہے کہ اس کو اپنی آواز سے بہکائے گا. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس پوری فوج ہے. اور اسی طرح شیطان، یہ ابلیس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ابلیس اسم ہے، اس میں شخصیت ہے، ٹھیک ہے جی، اور شیطان اس میں صفت ہے. اس نے وہی بندے جو اس کے پیروکار بن جاتے ہیں یہ پھر ان کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیتا ہے، انسانوں میں سے بھی. اسی لیے اللہ نے کہا من الجنات والناس، تو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. وہ لوگ سارے کے سارے جو اس کی پیروی پہ چل پڑتے ہیں، اس کی عبادت پہ چل پڑتے ہیں، اس کی محکومی میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کی ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں. اور نہ صرف اس کی اپنی اولاد اپنا لاؤ لشکر قبیلہ ہے بلکہ انسانوں میں سے بھی یہ اپنی ٹیم جو ہے وہ بنا لیتا ہے. اور اللہ نے کہا کہ تم کر لو، ان کے اوپر سوار اور پیادے چڑھا لو. اور پھر کہا کہ ان کے وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَأَوْلَادِ. اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم شرکت کرو، حصے دار بن جاؤ ان کی اولاد میں بھی اور ان کے مال میں بھی. اب مال میں حصہ دار بننے کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ اولاد میں کیسے حصہ دار بنتا ہے؟ تو یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو پچھلی آیت میں بیان کی کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں. اس نے ایک اٹیمپٹ کی تھی انسان کی جنریشن کو بدلنے کی، وہ ہم سیدنا نوح علیہ السلام کے چیپٹر میں پڑھیں گے. یہیں اللہ وہی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد میں سے بھی اپنا حصہ لے لے اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے.
اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی وعدے تمہارے ساتھ کرے گا یہ سراسر جھوٹ اور فریب پر مبنی ہوں گے۔ پھر سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے ہیں۔ ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے، کچھ آدمی انسانوں میں سے اور کچھ جنوں میں سے، جن میں سے بعضوں کو چکنی چڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اب یہ ایک اگلا ہتھیار اس کا آ گیا۔ یہ ہتھیار، اس کا موڈس اپرینڈائی، اس کا میتھڈالوجی، وہ آپ اس کو انلسٹ کرتے جائیں کہ سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں زمین کو تزئین و اس زندگی کو جو دنیا کی زندگی ہے تزئین و آرائش سے بھر دوں گا ان کے لیے۔ پھر اس نے کہا میں ان کی راہ چینج کروں گا، ان جو تیری طرف آئیں گے ان کو اغوا کر لوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ اللہ تیری تخلیق کو بدل ڈالیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور ان کے اوپر اپنے پیادے اور سوار چڑھاؤں گا۔ اور پھر اس نے اللہ نے کہا کہ ان میں سے بعض کی چکنی چیڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں۔ یعنی وسوسہ ڈالنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ کے اوپر فوکس کر کے آپ کے مائنڈ پہ قبضہ کر لینا۔ یہ اس کے پاس اللہ نے یہ بھی طاقت دی ہوئی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اٹس اے فارمیڈیبل اینیمی، ہمارے لیے اٹس اے فارمیڈیبل اینیمی۔ تو اس کو اللہ نے یہ بھی طاقت دی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی سوچوں میں آتا ہے، آپ کے وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر ان وسوسوں کی وجہ سے وہ حرکات کرواتا ہے جو الٹیمیٹ انسان کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے پاس یہ بھی طاقت ہے جو اس، اور کچھ جنوں میں سے بھی ہیں اور کچھ انسانوں میں بھی یہ کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے جو شیطان کے پجاری بن جاتے ہیں، شیطان کے ساتھ چلتے ہیں، جنہیں ہم عرف عام میں جادوگر کہتے ہیں، آپ کاہن کہہ لیں، وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے پاس بھی یہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ میں گھس سکتے ہیں۔ یہ ایک پورا علم ہے، اس کی ایک پوری سائنس ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا۔ شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سراسر فریب کے وعدے ہیں۔ یہ اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ اس کے وعدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ انسانوں کو جھوٹی امیدیں، جھوٹے وعدے دکھلا کے گمراہ کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر ہنستا ہے۔ اس کے بعد سورہ النور ہے، اس کی آیت نمبر ہے 21۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدم پہ قدم نہ چلو، شیطان کی رستے پہ نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو وہ شیطان اس کو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دے گا، یعنی فحشائی والمنکر، فحاشی کا حکم دے گا۔ اس کا بہت بڑا آبجیکٹو ہے انسان کے کپڑے اتروانا۔ میں فرینکلی کہہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اس نے تمہارے جد امجد آدم کو گمراہ کیا اور ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر کھول دی، ان کو ننگا کر دیا۔ اس کا یہ بہت بڑا آبجیکٹو ہے۔ یہ تمام ہتھیار اس کے لیے یوز کرتا ہے کہ انسان کے کپڑے اتروائے اور اس کو فحاشی کا حکم دے، اور جو لوگ اس کے تابع ہو جاتے ہیں وہ پھر اس لائن کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اگلا ہتھیار اس کا جو ہے وہ بیان ہوا ہے سورہ المائدہ میں۔ یہ انلسٹ کرتے جائیں جو جو اس کے ہتھیار ہیں۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہاری آپس میں دشمنی ڈال دے اور کوئی ایسا واقعہ کرا دے کہ تم اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل ہو جاؤ۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی باز آ جاؤ یہ شراب اور جوئے سے، یعنی شراب اور جوا اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اور شراب کا لفظ جو ہے ہم اردو کی ٹرانسلیشن میں یوز کرتے ہیں، ویسے بیسک لفظ ہے وہ خمر کا ہے، نشے کا۔ اور جوا، کسی بھی قسم کا جوا، لاٹری کا، تاش کا، شطرنج کا، ریس کا، جو بھی جوا ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ اس کے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں جس کے ذریعے سے یہ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر ہے 27۔
یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے بنی آدم کو کہ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے۔ اب یہ آدم کے بیٹوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے بنی آدم، اے آدم کی نسل، اے آدم کے بیٹو، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا اور ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے سورہ الاعراف میں نے آپ کو یہی اس سے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اس نے یہ ہمارے جد امجد کے اوپر یہ ہتھیار استعمال کیا کہ اس نے ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ آگے اللہ تعالیٰ بڑا امپورٹنٹ اس کا ایک کریکٹر بیان کر رہے ہیں اور انسان کو خبردار کر رہے ہیں اسی آیت میں۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب ویزیبلٹی ہے کہ اس کو، ہاں، اور اس کے جو نمائندے ہیں، جو اس کا لشکر ہے، جو اس کا قبیلہ ہے، جو اس کی اولاد ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ چھپا ہوا کتنا خطرناک دشمن ہے کہ جس کے پاس اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز بھی ہیں، وہ تزئین و آرائش بھی کرتا ہے، وہ میری مائنڈ پہ بھی آ جاتا ہے، وہ مجھے جوئے اور شراب کی طرف بھی ڈالتا ہے، وہ مجھے اغوا بھی کر سکتا ہے، وہ میرے مائنڈ پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے دکھتا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی آواز سے بھی مجھے گمراہ کر سکتا ہے اور وہ مجھے دکھتا بھی نہیں ہے۔ یہ اس سے زیادہ بڑا فارمیڈیبل دشمن اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے ٹائٹل بنایا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن۔ تو یہ اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، یہ جو ہے یہ اس کی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں جو اس کے پاس ہیں، جس کے ذریعے سے یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، اور ان کو ان کی فیوچر کی لائف جو آخر کی زندگی ہے وہ ان کی تباہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہنستا ہے۔ انسان کو بے وقوف بنانے کے بعد پھر یہ ہنستا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس نے ٹوٹل کی ٹوٹل مہلت لی ہوئی ہے اللہ سے اس وقت تک کی جب تک کہ دوبارہ انسانوں کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نیا شوشہ جو ہے چند دن پہلے چھوڑا گیا ہے، ایک سو کالڈ سکالر ہیں ہمارے بہت بڑے، ان کی طرف سے کہ جو ابلیس ہے وہ مر چکا ہے، اور اصل ابلیس مر چکا ہے۔ اب اس کے انہوں نے کہا جی شیطان اس میں صفت ہے۔ میں بتا دیتا ہوں، غامدی صاحب نے کہا ہے کہ شیطان اس میں صفت ہے، اور وہ شیطانوں جنوں میں بھی ہے، لیکن شیطان جو ہے اس کو موت آ چکی ہے۔ یہ بالکل صریحاً ہے، غلط ہے، کفر ہے، انکار قرآن ہے، انکار حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں سورہ ہجر میں بھی فرما دیا تھا، اور میں نے آپ کے سامنے یہ آیتیں بیان بھی کر دی تھیں کہ اس کو جب رسوا کر کے نکالا گیا دربار الہیہ سے، تو اس وقت اس نے کہا کہ مجھے تو مہلت دے دے، تو وہاں سے یہ میچ شروع ہوا، اور اللہ نے باقاعدہ طور پر کہا کہ جا تو مہلت دیے گیاؤں میں شامل ہے، ایک وقت معلوم تک تجھ کو مہلت دی گئی ہے۔ اس نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے جو یوم الدین ہے، جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہاں تک مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں ایک وقت معلوم تک، اور جا تو مہلت دیے گئے لوگوں میں شامل ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ثبوت پیش کروں گا احادیث نبویہ سے۔ قرآن میں تو یہ ثبوت واضح طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس کو مہلت دی گئی ہے، اور اس کو زندگی دی گئی ہے لمبی، اس کی اولاد ہے، اس کا قبیلہ ہے، اس کا لاؤ لشکر ہے، اور انسانوں میں بھی اس کی ٹیم کی بلڈنگ کا جو کام ہے وہ ہمہ وقت جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو شیلڈ ہمیں دی ہے، اس کو دوبارہ اللہ نے سورہ حامیم سجدہ میں بیان فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے نبی میرے بندوں کو کہہ دیں
کہ میں بہت غفور اور رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، تو بندے کے پاس چونکہ اللہ کی رحمت کے سوا، اللہ کی پناہ کے سوا کوئی ایسی پناہ نہیں جس سے بندہ، یہ انسان اتنے فارمیڈیبل اینیمی سے بچ جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جن کی ٹاپ پرائرٹی میں ہوں گا، جن کے دل میں میرے لیے اخلاص ہوگا، جو میرے سے محبت کرتے ہوں گے، میرے رسولوں کی اطاعت کرتے ہوں گے، میرے رسولوں کی زندگیوں کی پیروی کرتے ہوں گے، اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا ہوا ہے۔ ورنہ شیطان سے اللہ کے فضل کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور آپ سورہ یوسف پڑھیں تو وہاں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب اس اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کے اوپر یہ حملہ کرتا ہے زلیخا کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ شاید یوسف بھی اس کی طرف مائل ہو ہی جاتا اگر وہ ہماری ایک برہان نہ دیکھ لیتا۔ یعنی اللہ اس کو بچانے کے لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے انٹرفیئر کیا۔ اللہ اپنے ہر بندے کو اس کی دسترس سے بچاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے اللہ نے یہ رکھی کہ تمہارا اخلاص جو ہے وہ صرف میرے لیے ہونا چاہیے، اور اگر کبھی تم اس سے خطرہ محسوس کرو تو میری پناہوں میں آ جایا کرو۔ اور بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساری پناہوں سے بڑی پناہ میرے رب کی پناہ ہے۔ تو اگر انسان اللہ کی پناہ میں رہے، اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کے خیال میں رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھے، تو پھر شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے بھی اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے ان سین فورسز جو ہیں وہ ڈپلائی کی ہوئی ہیں، اور جس طرح یہ ان سین ہے، اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے بھی ان سین فورسز ڈپلائی کی ہوتی ہیں۔ اور یہ کچھ کوڈ ورڈز ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں بتائے ہوئے ہیں، مثلاً کہ اگر سورہ حشر کی آخری آیات ایک بندہ صبح سویرے پڑھ لے تو 70,000 فرشتے جو ہیں، جو انویزیبل ہیں، وہ انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ بڑا پیار کیا ہے۔ اللہ نے بار بار ہمارے جیسے گناہگاروں کو اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ صرف ایک ہی طلب ہے ہماری سے، اللہ کی ہم سے، کہ فرسٹ پرائرٹی آف دا لائف جو ہے وہ اللہ ہونا چاہیے، اخلاص صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اب آخری اگلی اس سیریز کی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شخصیت کے طور پر کیسے زندہ ہے، صحیح احادیث کی روشنی میں۔ قرآن نے تو کہہ دیا کہ میں نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے، لیکن اس کا میں ثبوت دوں گا آپ کو کہ یہ کیسے زندہ ہے اور یہ کیا کیا اس نے حرکتیں کی ہیں ایز اے شخصیت، اس میں صفت میں نہیں، اس میں ذات میں ابلیس نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے باقاعدہ۔ تو وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔